شیعہ قوم 10 محرم الحرام کی رات کو شام غریبہ کا اہتمام کرتی ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اپنے بھائی سے جدا ہوئیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے ان کی یاد میں شیعہ قوم شام غریبہ کا اہتمام کرتی ہے۔ اور بے شرموں نادانوں، اگر تمہارا شیعہ سے کوئی لینا دینا نہیں تو دیکھو تو صحیح ان کا عمل کتنا عظیم ہے کہ وہ خاندان رسول پر دہائے جانے والے ظلم و ستم کو بیان کرنے کے لیے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ نادان ان پر اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے متع کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ متع تو ایک بڑی مقدس چیز ہے۔ یہ تو نکاح متع ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا روایات میں ذکر ہے۔ اب یہ اہتمام یعنی متع کا اہتمام کون کون کرواتی تھیں؟ اسماء بنت ابی بکر کی گواہی مسند ابی داؤد الطیالسی جو کہ اہل سنت کی موت پر کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ فعلناها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں متع کرواتی تھیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود جو کہ اہل سنت کے نزدیک موت پر صحابی ہے، اس کی گواہی حدیث نمبر 1404 میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ جو کہ اہل سنت کے نزدیک معتبر صحابی ہے، اس کی گواہی حدیث نمبر 1405 میں موجود ہے۔ یعنی یہ صحابہ کہتے ہیں غزوات میں ہم بکثرت متع کرواتے تھے۔ حرام کس نے کیا؟ انہی روایات میں یہ بات موجود ہے۔ منع کیا ہے عمر ابن خطاب نے، تو بتاؤ عمر ابن خطاب کو یہ اتھارٹی، یہ حیثیت کس نے دی ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اے ایمان والو تم حرام نہ کرو۔ تو عمر کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یاد رکھو حلال کو حرام کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور جن کو یہ اتھارٹی دی ہے وہ ہیں اہل بیت کرام علیہ السلام۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ حیثیت، یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ حلال کو حرام کریں۔ لہٰذا یاد رکھنا نکاح متع حلال ہے، حرام وہی قرار دے سکتا ہے جس کے پاس اس قسم کی اتھارٹی ہوگی۔